بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و علامت فعل آن است که قد در اولش باشد چون قد ضربا، یا سین باشد چون سیضربو، یا سوف باشد چون سوف یضربو، یا حرف جزم بود چون لم یضرب، یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیوندد چون ضربتے، یا تائے ساکن چون ضربت، یا امر باشد چون اضرب، یا نئی باشد چون لا تضرب۔ و علامت حرف آنست کے ہیچ علامت از علامات اسم و فعل درو نہ بود۔ یہ آپ کا آج کا سبق ہے۔ اس کا مختصر جو ہے ہم آپ کو بتائیں کہ جو چیزیں آپ کو یاد رہیں، ظاہر ہے مجھے آپ کی جگہ مجھے یاد کرنا پڑتا ہے نا، کہ جو طالب علم ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں نا، ان کو تو ہم کوئی بات کہہ بھی نہیں سکتے نا۔ بادشاہ بھی اتنا جو ہے نا وہ اس کو تو بڑے فکر ہوتے ہیں نا، آپ لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، تو بادشاہ سے بھی آپ آگے ہیں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو سبق ہم نے پڑھایا تھا نا پچھلے کا، اس کو میں ایسے سرسری تفصیل سے نہیں جاتا تاکہ آپ کو کچھ یاد رہے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ ہم نے اسم کی تعریف کی تھی آپ کو کہ اسم وہ ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو، مسند الیہ ہو، سبجیکٹ ہو۔ مسند الیہ دوسرا نام اس کا کہ سبجیکٹ ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اور اس کو جو ہے نا بعض لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ اگلی کتابیں جو بڑی آپ پڑھیں گے نا، اللہ کرے وہ جہاں پہنچا وہاں تک، تو انہوں نے تعریف اس کی ہے۔ اسم کیا ہے؟ ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثۃ۔ اس کا صاف ترجمہ میں یہ کروں، تعریف یہ اسم کی آپ کو یاد ہونی چاہیے، اس طرح فعل کی بھی یاد ہونی چاہیے۔ ما دل علی معنی فی نفسہ، اسم وہ ہے جو اپنی انڈیپینڈنٹ ہو اور اس سے معنی سمجھا جائے، فی نفسہ ہی، اس کے جو بھی ہو سینٹنس یا جملہ اس میں اسم آئے، اس اسم سے اس کا معنی سمجھا جائے۔ غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثۃ، 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے، صحیح ہے نا، غیر مقترن۔ تو جب اس نے کہا ما دل علی معنی فی نفسہ، جو اپنے معنی سمجھانے میں مستقل ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، تو اس کہنے سے کیا نکل گیا؟ حرف نکل گیا، کیوں حرف تو اپنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے نا۔ جب یہ کہا نا ما دل علی معنی فی نفسہ، جو اپنے ذات اپنا معنی سمجھانے میں انڈیپینڈنٹ ہو، جب یہ کہا نا فی نفسہ ہی، تو حرف نکل گیا، کیونکہ وہ فی نفسہ ہی اپنا معنی سمجھا نہیں سکتا۔ غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثۃ، 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، جب یہ کہا تو فعل بھی نکل گیا، کیونکہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ آئی سمجھ آپ کو میرے جملے کی؟ ہاں اچھا، تو اسم جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو مسند الیہ ہو، مسند بھی ہو، مسند الیہ بھی ہو، اور فعل مسند ہوتا، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ تو مسند الیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سبجیکٹ، رائٹ۔ اب ہم نے یہ بتایا تھا کہ اسم کی علامت کے اسم کو پہچاننا تو کیسے پہچانیں گے؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ اسم کی جو ہے نا اس کی 11 علامات ہیں، 11۔ پہلی کیا تھی؟ الف لام، جیسے الحمد ہے، العالمین ہے، ہاں جی، البقرہ ہے، یہ جس پر الف لام آ جائے وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ یہ پہلی نشانی تھی۔
دوسری نشانی اس کی کیا تھی؟ جر آ جائے، یعنی حروف جر جو ہے نا وہ 17 ہے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا ہاشا من ادافی ان اللہ تا الہ، تو یہ 17 ہے۔ تو یہ جو ہے نا حرف جر یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل پر حرف جر نہیں آتا۔ تو اس کی پھر آگے تعریف آپ کی کہ یہ جر کا اثر جو ہے اس کو قبول کرتا ہے، اگلی کتابوں میں آپ کو سمجھ آئے گی۔ ابھی اتنا سمجھ لیں کہ حرف جر جو ہے یہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم پر، جیسے بے زیدن آئے، مررتو بے زیدن آیا نا، بے زیدن تو با حرف جارہ ہے، ہاں جی، یا سرتو من الکوفہ تے الی البصرہ مثال آتی ہے، من الکوفہ، یہ من الکوفہ پر یہ داخل ہوا ہے، الی البصرہ، ہاں جی، یا سرتو من جرسی سٹی الی بیون، تو جرسی سٹی اسم ہے اور بیون بھی اسم ہے، تو اس پر الی اور من داخل ہوا ہے۔ سمجھ آئی نا آپ کو؟ یہ دوسری نشانی تھی۔ تیسری نشانی اس کی کیا تھی؟ تنوین۔ تنوین یاد رکھیے، تنوین فعل پر نہیں آتی، تنوین فعل پر نہیں آتی، زیر بھی فعل پر نہیں آتی، آخر میں زیر جو ہے وہ بھی فعل پر نہیں آتی، تنوین بھی فعل پر نہیں آتی، تو زیر بھی خاصہ اسم کا ہے اور تنوین بھی خاصہ اسم کا ہے۔ تو میں نے تنوین کی 5 قسمیں تھیں، وہ میں نے پہلے بتائی تھی، وہ پیچھے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ 4 قسمیں اسم کے ساتھ خاص ہیں، جو 5ویں قسم ہے تنوین کی وہ اسم پر بھی آتی ہے، فعل پر بھی آتی ہے، حرف پر بھی آتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کو جو ہے نا آپ جب اسم پر آ جائے تو خاصہ اسم کا بن گئی نا، اس لیے اس کو 5 قسمیں بنا دی، لیکن 4 قسمیں ڈیفینیٹلی اسم پر آتی ہیں تنوین کی، 5ویں قسم کبھی آتی ہے پھر اسم پر کبھی نہیں آتی۔ تو یہ 3 ہو گئی۔ چوتھی نشانی کیا تھی اس کی؟ ہاں جی زور سے بولے نا، مسند الیہ۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ، ہاں جی، جیسے ضرب زیدن ہے تو ضرب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ تو پوائنٹ کیا گیا ہے ضرب کو کس کی طرف؟ زید کی طرف، یہ مسند الیہ انڈیپینڈنٹ جو ہوتا ہے۔ اور 5ویں قسم اس کی کیا ہے؟ اضافت ہے، مضاف ہونا، جس میں کی کا کے کا معنی ہے، جیسے غلام و زیدن ہے، ہاں جی، تو زیدن جو ہے غلام و یہ جو مضاف ہے تو یہ زید کی طرف ہے بات۔ اور 6ٹھی قسم کیا تھی؟ مصغر، تصغیر، جیسے قریش ہے یہ تصغیر ہے، یا اسی طرح رجل کی رجیل ہے، ہاں جی، یا عامر کی عمیر ہے، تو یہ جو اس طرح ہے نا اس کی نشانی یہ ہے تصغیر کی کہ پہلے حرف پر پیش، دوسرے پر زبر اور تیسری جگہ یا ساکن۔ اب سمجھ، جیسے قریش دیکھ لو، پہلے پر زبر پیش، دوسرے پر زبر، تیسری جگہ یا ساکن۔ یا عمیر دیکھ لو، اس کو بھی دیکھ لو، حمیرہ دیکھ لو، وہ اس کو بھی دیکھ لو، جہاں جہاں بھی مصغر آئے گا تصغیر آئے گی وہاں کیا ہوگا؟ یعنی وہ خاصہ کس کا ہے؟ اسم کا ہے، تصغیر ہونا۔ 6 ہو گیا۔ اور 7واں کیا ہے؟ منصوب ہونا، جیسے آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں، ہاں جی، انا پاکستانی ہوں، ہاں جی، انا امریکی ہوں، انا مصری ہوں، اردنی ہوں، تو یہ جو ہے نا اردنی، قریشی، بغدادی، یا قبیلے کی طرف نسبت ہو، یا کسی صوفیائی جو ہے گروپ کی طرف کوئی نسبت ہو، یا شہر کی طرف نسبت ہو، یا کسی ملک کی طرف نسبت ہو، تو یہ کون ہے؟ اسم ہے، اسم کا خاصہ نسبت ہونا۔ 7 ہو گئے۔ 8واں مثنیٰ ہونا، مثنیٰ مطلب کہ نہیں تثنیہ کا صیغہ ہو، جیسے رجلان، رجلین، یہ جو ہے نا رجلان الف نون کے ساتھ جب آئے تو یہ رفعی حالت ہے، پیش والی حالت ہے، رجلین تو یہ نصب یا جر کی حالت ہے اس کی۔ تثنیہ ہونا یہ بھی اس کی۔ جمع ہونا، جیسے رجال، رجل کی جمع رجال ہے، تو رجال یہ کیا انسا ہے؟ یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ 8 ہو گئے۔ 9 ہو گئے۔ 10واں ہو گیا موصوف ہونا، جیسے آپ کہتے ہو کسی کے والا عبد مومنون کا لفظ ہے، عبد مومنون، رجل عالم، تو یہ بھی
یہ بھی موصوف جو ہو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم. 10 اور 11 تا متحرکہ، تا متحرکہ، جس تا کے آخر میں حرکت آ جائے. ہاں جی، جیسے مومنتن ہے. ہاں جی، مومنتن یہ تا تانیث کی ہے لیکن متحرکہ یہ بھی اسم ہے. یہ 11 قسمیں کس کی تھی؟ اسم کی تھی. سمجھ آئی نا؟ اس کی مثالیں ہم نے آپ کو دی ہیں. ایک بات اس میں یاد رکھیں، یہ 11 قسموں میں 3 قسمیں جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی، وہ نظر نہیں آتی، اور جو 8 ہیں وہ نظر آتی ہیں. کیسے میں آپ کو بتاؤں؟ جیسے آپ لکھیں الحمدو، اس پر الف لام نشانی کس کی ہے؟ اسم کی. آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ ہاں، الرحمن الرحیم، اس پر الف لام نظر آ رہا ہے نا؟ تو یہ نظر آ رہا ہے، یہ نشانی کی یہ نظر آ رہا ہے. یہ 8 قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے. اسی طرح آپ مومنتن، اس میں دیکھیں تا حرکت نظر آ رہی ہے نا؟ آپ لکھتے ہو نظر آتی ہے، بولنے میں بھی، پڑھنے میں بھی، دیکھنے میں بھی، لکھنے میں بھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے جو وجودی ہے، یعنی یہ نظر چیز آ رہی ہے وہ آپ کو. اسی طرح آپ جر لکھیں مررت بے زیدن، یہ بھی نظر آ رہی ہے. تنوین ہے تو یہ بھی نظر آتی ہے. عبدن یا جو بھی ہے رجلن یہ نظر آتی ہے. ہاں جی، اور جو ہے نا 3 چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی. 3 چیزیں ہیں اسم کے علاوہ جو نظر نہیں آتی. جیسے اضافت ہے، اضافت مضاف ہونا. کیسے؟ غلام و زیدن، کیا معنی ہے اس کا؟ زید کا غلام. اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ہاں جی، یہ غلام و زیدن جو ہے یہ آپ کا ذہن سوچ رہا ہے کہ غلام کی اضافت زید کی طرف ہے، تو وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. جیسے با نظر آتی ہے، الف لام نظر آتا، یہ نظر نہیں آتا. اب اضافت تو ہو رہی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپ کا ذہن سوچتا ہے کہ یہ مضاف ہے، یہ نشانی اس کی ہے. اسی طرح مسند الیہ ہونا، زید قائم، ضرب زید. اب اس میں جو ہے نا زید جو ہے یہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. تو مسند الیہ یہ بھی آپ کو نظر تو نہیں آ رہا، یہ تو آپ کا ذہن سوچ رہا ہے کہ آپ اس کو ایک موصوف بنا رہے ہیں، دوسرے کو صفت بنا رہے ہیں. تو یہ اس اسناد جو اس کی طرف ہے پوائنٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ کا ذہن اس کی طرف جاتا ہے. لفظوں میں آپ اس کو نہیں بتا سکتے کہ یہ اسناد یہاں ہے، یہاں اضافت ہے. 2 ہو گئے. تیسرا جو ہے وہ ہے موصوف ہونا. تیسرا کون سا ہے؟ موصوف ہونا. یعنی رجل عالم، جب آپ کہیں گے رجل عالم تو وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا. جیسے وہ تا نظر آتی ہے یا وہ چیز. یہ 3 چیزیں جو ہے نا، یہ 3 علامتیں اس کی جو ہیں یہ معنوی ہیں، لفظی نہیں ہے. باقی 8 نشانیاں لفظی ہیں، لفظوں میں نظر آتی ہیں. تو یہ معنوی ہیں، لفظوں میں نظر نہیں آتی، لیکن آپ جب غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. You understand that? Doesn't it have tanween at the end? کہاں؟ Like غلام زیدن دن. ہاں تو پھر کیا ہوا؟ وہ نظر نہیں آئے گا پھر. Like نہیں، وہ تو زیدن پر تنوین آئی ہے نا. تنوین نشانی اسم کی، زید اسم ہے تو وہ تو ایسا نے 2 نشانی اس کی. وہ تنوین کس کی نشانی؟ اسم کی نشانی ہے. لیکن زیدن جو ہے یہ اضافت تو نہیں ہے نا. غلام و مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے. یہ غلام و مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے. تو یہ جو آپ کا تعلق ان دونوں کا ہے اس کا نام اضافت ہے. یہ تو نظر نہیں آ رہا نا. اب آپ زیدن پڑھتے رہیں تو بے زیدن میں بھی تو زیدن ہے. آپ اس کو مضاف کہیں گے، اضافت کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ غلام و زیدن جب پورا پڑھیں گے تو آپ مضاف کریں گے تو ذہن میں سوچیں گے نا کہ یہ مضاف ہے. ورنہ غلام و زیدن میں اگر زیدن کے نیچے زیر ہے تو مررت بے زیدن میں بھی تو نیچے زیر ہے نا، 2 زیر. تو آپ اس کو تو مجرور کہیں گے نا. تو یہاں جو ہے مضاف الیہ کہیں گے اس کو. تو اضافت جو ہے یہ معنوی چیز ہے، لفظوں میں نظر نہیں آتی. تو یہ فعل کے کتنے اسم کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 11. رائٹ. ہون اگے آ گیا فعل. آگے کون سا آ گیا؟ فعل آ گیا. تو فعل کی کتنی نشانیاں ہیں؟ جو ہے نا صاحب نامیر جو آپ پڑھ رہے ہو، انہوں نے نامیر نے والوں نے
فعل کی خاصے، فعل کی نشانیاں، یعنی جو فعل کے ساتھ خاص ہیں وہ کتنے لکھیں؟ 8. کتنے لکھیں؟ 8. اور جو ہے آپ کا یہ جو اجرومیہ ہے انہوں نے 4 لکھے ہیں، انہوں نے 4 لکھے ہیں. اجرومیہ نے 4 نشانیاں لکھی ہیں کہ فعل کے لیے خاص سے جو ہے. نا میر والے نے کتنے لکھی ہیں؟ 8. میں آپ کو کتنے بتاؤں گا؟ 10 نشانیاں جو ہیں 10 خاصے فعل کے ساتھ ہیں. ہاں جی، اب یہ غور سے سنیے اس کو. فعل کی پہلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے، اچھا پہلے تو ہم فعل کی تعریف کریں. ہاں جی، یعنی اس کلمے کی 3 قسمیں تھیں نا. ایک اسم جو انڈیپینڈنٹ ہو، کسی زمانے کا محتاج نہ ہو، اپنا معنی سمجھانے میں مستقل ہو، انڈیپینڈنٹ ہو. فعل وہ ہے جو اپنا معنی تو سمجھائے، اپنا معنی سمجھانے میں مستقل ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، لیکن کمزوری اس میں کیا ہے کہ ماضی، حال یا استقبال میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ پایا جائے، ایک زمانہ پایا جائے. ہاں جی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل. اب اس پر اعتراض ہوا جی آپ کہتے ہو کہ 3 زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو مضارع ہے، یضرب یضربان، یضربون، تضرب تضربان، یضربنا، ینصر ینصران، ینصرون، تنصر تنصران، ینصرنا. آپ کوئی بھی مضارع لے لو. ہاں جی، مضارع میں کتنے زمانے پائے جاتے ہیں؟ کتنے زمانے پائے جاتے ہیں؟ تم کہتے ہو کہ فعل وہ ہوتا ہے جس میں ایک زمانہ پایا جائے، یہاں 2 زمانے پائے جاتے ہیں. تو آپ کی تعریف جو ہے کہ بعہد الازمنۃ الثلاثۃ، 3 زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جاتا ہے، یہاں تو 2 پائے جاتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا کیا کہ دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، لیکن دونوں زمانوں میں آپ بیک وقت دونوں زمانے تو مراد نہیں لے سکتے. یعنی یہ ہوتا ہے کہ یا ان میں حال ہوگا یا استقبال ہوگا، یعنی یا پریزنٹ ہوگا زمانہ یا فیوچر ہوگا. دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے کہ آپ کو کہ اس میں جو ہے فیوچر بھی پایا جاتا ہے، اس میں حال بھی پایا جاتا ہے. اگرچہ دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، لیکن جب آپ اس کا معنی جب اس کو یوز کریں گے سینٹنس کو، تو اس میں آپ ایک زمانہ مراد لیں گے، 2 زمانے مراد نہیں لیں گے. یعنی بیک وقت ون ٹائم ایک زمانہ مراد لیں گے، دوسرا زمانہ لینے وقت وہی زمانہ دوسرا لیں گے، اور پہلا زمانہ اس سے مراد نہیں لیں گے. یعنی دونوں اس میں آ سکتے ہیں، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. لیکن جب ان میں سے آپ ایک لیں گے دوسرا نہیں لیں گے، اور جب دوسرا لیں گے پہلا نہیں لیں گے، تو جب 2 لیں گے تو ان میں ایک ہوگا. ہاں جی، تو دونوں اکٹھے آپ نہیں لے سکتے. تو ہماری مراد یہ ہے کہ دونوں آ سکتے ہیں، لیکن دونوں میں سے آپ جب معنی کریں گے یا اس کو یوز کریں گے تو ایک زمانہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ فعل ہے. اب فعل جو ہے اس میں پہلا جو خصوصیت ہے وہ کون سی ہے؟ قد. ہاں، لفظ قد، قاف دال، قد، یہ خاصہ کس کا ہے؟ فعل کا. یعنی فعل کے اول میں قد آئے گا. جب فعل کے اول میں قد آئے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. سمجھ آئی نا؟ پہلا خاصہ کون سا ہے؟ قد. یہ لفظ قد جو ہے یہ فعل سے پہلے آئے گا. ہاں جی، اب یہ جو ہے نا یہ ماضی پر بھی آ سکتا ہے، ماضی پر بھی آ سکتا ہے قد. اور جو ہے نا قد جو ہے نا یہ مضارع پر بھی آ سکتا ہے. قد ماضی پر بھی آ سکتا ہے اور قد مضارع، یعنی فعل کا خاصہ ہے نا، تو مضارع بھی فعل ہے اور ماضی بھی فعل ہے. تو قد جو ہے نا یہ جو فعل کا پہلا خاصہ ہے قد، وہ ماضی پر بھی آ سکتا ہے اور مضارع پر بھی آئے گا. جب یہ ماضی پر آئے تو اس کا معنی ہوگا انڈیڈ، تحقیق. ہاں، قد جب آئے ماضی پر
تو کیا معنی ہوگا اس کا؟ ہاں ہاں قرآن مجید میں کئی لفظ آتے ہیں جہاں قد خاسر الذین قد خاسر الذین، تو یہ تحقیق کے معنی میں انڈیڈ اس کا معنی. تو جب بھی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور آپ دیکھیں کہ ماضی کا صیغہ ہے اور اوپر قد آیا ہے تو کیا معنی اس کا ہوگا؟ ہاں انڈیڈ. یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی طرح جب ایک ایک چیز کا آپ کو پتہ ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے. تو جب ماضی پر قد آئے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ انڈیڈ، تحقیق. اور اس تحقیق کا معنی ہوگا، اور یہ فائدہ کس کا دیتا ہے؟ قریب کا. یعنی ماضی ہے نا، ماضی تو ماضی تو اس میں قریب بھی ہے بعید بھی ہے. ہاں تو جب قد آ جائے گا تو یہ کون سا معنی ہوگا؟ قریب کا، تقریب کے لیے، قریب کے لیے. ہاں جی جب ماضی پر قد آ جائے تو ایک تو اس کا معنی ہوگا انڈیڈ کا، اور دوسرا اس میں آ جائے گا کہ یہ جو ہے نا حال کے قریب کر دیتا ہے، فیوچر میں نہیں، حال یعنی پریزنٹ کے قریب کر دیتا ہے جب ماضی پر قد آ جائے. جیسے آپ قرآن مجید میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 28واں پارہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ 28واں 28 قد سمع اللہ. تو سامعہ کیا ہے؟ ہاں سامعہ کون سا صیغہ ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ سامعہ. ہاں معنی صیغہ کون سا ہے؟ میں آپ کو اور مشکل ڈال رہا ہوں. صیغہ کون سا ہے؟ سامعہ. مانیہ تو کوئی صیغہ ہی نہیں، کیسی بات کرتے ہو آپ نے مجردوں کتنے باب پڑھے ہیں؟ آپ کو کوئی ایسا ماضی نہیں نظر آ رہی جو فاعلہ کے وزن پر ہو؟ کمان کمان. ہاں حاسبہ باب کیا ہے بولو؟ حاسبہ یا حاسبہ یحسبو. ہاں حاسبہ یحسبو. اور سامعہ کیا ہے؟ نو سامعہ یسمعو. کون سا باب ہے؟ مجردوں کا باب ہے. ہاں تو فاعل یفعل کون سا باب ہے بھائی؟ دیکھو نا ایک باب مجردوں کا ہے، ثلاثی مجرد کا باب بتاؤ کون سا ہے؟ ایک ہے ضرب یضربو، ہاں ضرب یضربو. ایک ہے ناصر ینصرو. ہاں جی ایک تھا مانا یمنعو. یہ وہ ہیں جس کے ماضی کے عین کلمے کی زبر ہے. ہاں لسن پہلے لسن. تیسرا تین باب سنا ہے نا، ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہے، اور مضارع کا مکسور پہلا یضربو، ینصرو مضموم ہے پیش ہے، اور منع یمنع میں مفتوح ہے. یہ تو ختم ہو گیا. اب آگے دیکھنا ہے کہ جو ماضی ہے اس کا عین کلمہ مکسور ہو، فاعلہ یفعلو. وہ کون سا باب ہے؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے. نہیں پڑھا؟ عالمہ نہیں اگر کام کرتی. پڑھا یا نہیں پڑھا؟ عالمہ یعلمو. تو اب حاسبہ یحسبو دیکھ رہے ہو، عالمہ یعلمو نہیں بتاتے تم. تو سامعہ یسمعو. تو سامعہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب. یار بولو کون سی مشکل ہے؟ صیغہ فعل ماضی ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاعلہ یفعلو ہے یا نہیں؟ تو اب یہ قد ماضی پر آیا تو اس کا ایک معنی کیا ہوا؟ انڈیڈ. دوسرا معنی کیا ہوا؟ کہ یہ قریب کر دیا اس نے معنی کو، حال کے قریب کر دیا. یعنی ابھی رب تعالیٰ نے جب اس عورت نے بات کی اللہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات ابھی سن لی.
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوج. تو اب یہ معنی قد جب فعل ماضی پر آ جائے تو ایک معنی انڈیڈ ہوگا, دوسرا معنی کیا ہوگا؟ اب یہ چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی تو آپ آیت کا ترجمہ صحیح کر سکیں گے. اور اگر تمہیں نہیں پتہ ہوگا تو جیسے یہ لوگ آن لائن جو ایسے اٹلی نیچے سے مارتے رہتے ہیں, بیوقوف خود بھی ہوتے ہیں, لوگوں کے بھی بناتے ہیں, غلط ترجمے کرتے ہیں. ہاں جی, تو پھر غلط ترجمے کریں گے نا. ہاں جی, جیسے بہت سارے, میں کس کا نام لوں, آن لائن دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں جو اپنا یوٹیوب پہ آتے ہیں اور اس طرح کے غلط ترجمے کرتے ہیں. ان کو الف بے کا پتہ نہیں ہوتا, گرامر کا پتہ نہیں ہوتا. ہاں جی, تو آپ کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ قد ماضی پر آ جائے تو ایک یہ انڈیڈ تحقیق کے معنی میں آتا ہے, دوسرا ماضی کو حال کے قریب کر جاتا ہے. جیسے اس کی مثال میں نے کیا دی, قد سمع اللہ. ہاں جی, سمجھ آئی نا. دوسرا میں مثال دیتا ہوں, قد ناصرہ. کیا معنی ہے اس کا؟ تحقیق انڈیڈ, اس ایک شخص نے مدد کی. ہاں, تو اس کا ایک تو انڈیڈ والا معنی ہو گیا, دوسرا یہ حال کے قریب ہو گیا کہ اس نے ابھی اس نے ایک شخص نے مدد کی. یہ ہے جب ماضی پر آ جائے. اور اگر یہ قد جو ہے مضارع پر آ جائے تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک معنی ہوگا تقلیل کا. تقلیل مطلب تھوڑا. قلیل ہوتا ہے نا, قلیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں نا. تو تقلیل جو ہے نا, یہ مصدر ہے کس کی؟ باب تفعیل کی. ہاں, تقلیل. ہاں, صحیح ہے نا, یہ باب تفعیل کی مصدر ہے. تو اس کا تقلیل کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی بھی تھوڑا, یعنی یہ کمی کے معنی میں, تقلیل میں اور کمی کا فائدہ دیتا ہے. ہاں جی, یعنی تھوڑا. کیسے جی, میں مثال دیتا ہوں آپ کو. قد یقرأ زیدن. قد یقرأ کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کا ہے نا. قرأ یقرأ. تو قد آیا کس پر آیا؟ مضارع پر آیا. تو اب اس کا معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ تھوڑے کے معنی میں آتا ہے. ہاں جی, تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ قد یقرأ زیدن کا معنی ہوگا زید کبھی کبھی پڑھتا ہے. ہی ریڈ سم ٹائم. تو اگر all the time he is reading تو یہ کون؟ یہ تقلیل کا معنی یا تکثیر ہے, یعنی زیادہ. اور اگر یہ کہ he reads some time تو یہ تقلیل ہے نا. تو مطلب پتہ کیا چلا کہ مضارع پر اگر قد آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں, تقلیل کے معنی میں آتا ہے, یعنی معنی کمی کے معنی میں آتا ہے. جیسے قد یقرأ زیدن, زید کبھی کبھی پڑھتا ہے. he reads some time, not all the time. اسی طرح جب مضارع پر قد آ جائے تو یہ تحقیق کے معنی بھی آتا ہے, انڈیڈ کے معنی میں بھی آتا ہے. یعنی قد ماضی پر آ جائے تو پھر بھی یہ انڈیڈ کے معنی میں آتا ہے, لیکن ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے. اور اگر یہ مضارع پر آ جائے تو سم ٹائم اس کا معنی ہوتا ہے کمی کا, تقلیل کا, قلت کا, تھوڑے کا. سمجھ رہے نا. اور سم ٹائم اس کا معنی انڈیڈ کا ہوتا ہے. جیسے میں قرآن مجید کی مثال دکھاؤں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تھے اور آپ دوسرے سپارے کے پہلا رکوع جو ہے, آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے کہ اے اللہ ہمارے قبلہ کو, ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو ہے نا وہ بنا دے, ہمارا قبلہ بدل دے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء. کیا فرمایا؟ قد نرا کون سا صیغہ ہے؟ یعنی مضارع کا ہے نا. ارا یرا, آپ تعلیل لگی, آپ کو اس کو پتہ نہیں ہے, قانون لگا ہوا ہے. ارا یرا یرانے یرونا یہ باب چلتا ہے نا. اگے ارا نرا جو ہے صیغہ جمع متکلم مال غیر کا ہے. تو یہاں قد آیا نا مضارع پر, تو معنی کیا ہوگا؟ انڈیڈ.
یعنی شور ہے، یقین ہے، تحقیق ہے. انڈیڈ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ اٹھانا آسمان کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی انڈیڈ کے معنی میں ہے کہ یعنی آپ کے چہرے کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب پتہ چلا کہ قد جو ہے فعل کا خاصہ ہے، ماضی پر آئے انڈیڈ کے معنی میں آتا ہے، اور اس کو ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے معنی میں. اور اگر مضارع پر آئے تو تقلیل کے معنی میں ہوتا ہے، کمی کے معنی میں، جیسے قد یقرأ زیدن، زید کبھی کبھی پڑھتا ہے. اور کبھی تحقیق کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، انڈیڈ وی آر سیئنگ یا رسول، اے میرے محبوب، یو آر فیسنگ ٹو دا اسکائی، ہیون. تو یہ تحقیق کے معنی میں آ گئی قد، مضارع پر آئے گا. یہ پہلا خاصہ ہے فعل کا. دوسرا خاصہ صاحب نامیر فرماتے ہیں، دوسرا خاصہ ہے قد سین جو ہے نا، ارے بات آسا جیم آخا دال زال رازا سین، یہ لفظ سین جو ہے یہ خاصہ کس کا ہے؟ فعل کا ہے. تو یہ جو ہے نا اگر فعل پر آ جائے، سین آ جائے اور آئے شروع میں، آئے کس میں؟ شروع میں، تو یہ بھی خاصہ کس کا ہے؟ فعل کا ہے. جیسے قرآن مجید کا دوسرا سپارہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. کیا یہ یقولو ہے نا، سین تو نشانی آگے نا فعل کی، خاصہ فعل کا. تو صیغہ پیچھے کون سا ہے؟ یقولو. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ کون سا صیغہ ہے، تو آپ صفحاء کو دیکھیں گے یا سَيَقُولُ کو دیکھیں گے یا یقولو کو دیکھیں گے؟ ہاں، سمجھ آئی نا. یعنی میں آپ سے پوچھوں کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، مجھے صیغہ بتاؤ، تو آپ کیا مِنَ النَّاس کو دیکھیں گے، آپ السُّفَهاء کو دیکھیں گے، آپ سَيَقُولُ کو دیکھیں گے؟ ہاں، یقولو کو دیکھیں گے. تو ابھی میں نے بتایا نا کہ سین خاصہ فعل کا ہے، تو آپ کو پتا کہ یقولو ہے، ورنہ تو آپ سَيَقُولُ بھی ڈھونڈتے رہتے. تو جب بھی ایسا کوئی لفظ آئے جس میں فعل پر، مضارع پر سین داخل ہو رہا ہو، ہاں جی، تو آپ یا قد جو ہے داخل ہو رہا ہو، جیسے میں قد سمع اللہ پوچھوں آپ سے، تو قد کو آپ نے نہیں دیکھنا، سامعہ کو دیکھنا ہے. تو اسی طرح سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اس کا کیا معنی ہے کہ بہت جلد بے وقوف کہیں گے. صفحاء کا معنی بے وقوف، من الناس لوگ، سَيَقُولُ ان قریب، یعنی بہت جلدی یہ کہیں گے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، تو یہ معنی کو کیا جلدی کے معنی میں آتا ہے. ہاں جی، اور فعل کا یہ خاصہ ہے سین کا. تو جو ہے نا یہ جو ہے نا سین، یہ فعل کے ابتدا میں داخل ہوتا ہے، جیسے سَيَقُولُ، تو معنی کیا ہوا؟ بہت جلدی، ان قریب، ویری سون پیپل ول سے، بے وقوف پیپل ول سے. سمجھ آئی؟ تو کتنے خاصے ہو گئے؟ پہلا قد، دوسرا سین. تیسرا خاصہ فعل کا جو ہے وہ سوفا ہے. سوفا، سین واو فا، سوفا. سوفا جو ہے یہ بھی خاصہ کہ یہ کس پر داخل ہوگا؟ اس پر داخل نہیں ہوگا. کس پر داخل ہوگا؟ فعل پر داخل ہوگا، یعنی فعل کے ساتھ آئے گا. جیسے ہم قرآن مجید سے آپ کو مثال دیں، سورت، ہاں جی، ہاں چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ماشاءاللہ یہی ہے کہ آپ ذہن دوڑاؤ، والا سوفا یوتی کا ربو کا. ہاں جی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائے گا. والا سوفا یوتی کا. دوسرا کون سا تھا؟ کلا سوف تعلمون. ہاں جی، ان قریب تم جان لو گے. ہاں جی، تیسری مثال ہے سوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. سورۃ اذا السماء انشقت، ہاں جی اسی میں آتا ہے نا، اذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها تخلت وآذنت لربها حقت یا ایھا الانسان انک قادح
اللہ رب کا قدن فملاقی آگے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. ہاں جی سوف جو ہے یہ کس پر داخل ہوگا؟ فعل پر، مضارع پر. تو یہ نشانی کس کی ہے؟ اس کی ہے. اور اس کا معنی بھی سوف کا کیا معنی ہو جائے گا؟ ان قریب، ویری سون، ویری سون. سیقولو اس سین کا معنی بھی ویری سون اور سوف کا معنی بھی ویری سون، اور دونوں یہ سین بھی مضارع فعل پر داخل ہوتا ہے اور یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. صحیح ہے؟ ہاں جی. اب سین اور سوفا اس کا یعنی سین بھی فعل پر داخل ہوا، سوفا بھی داخل ہوا. تو بتاتے ہیں کہ سوفا اور سین یہ دونوں جو ہے نا فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، ماضی پر داخل نہیں ہوتے. سین بھی اور سوفا بھی کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مضارع پر. لیکن فرق کیا ہے کہ سین آئے تو یہ استقبال قریب کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے، یعنی فیوچر، قریب فیوچر. ان قریب وہ جیسے ہے نا سیقول الصفا، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے. ہاں جی. یا جو ہے سید ریبو، ان قریب وہ مارے گا. ہاں جی. اور جو ہے نا سوفا یہ استقبال بعید کے لیے آتا ہے، فیوچر کے لیے آتا ہے، یعنی بعید کے معنی میں آتا ہے یہ. صحیح ہے. ہاں جی. اور ظاہر ہے کہ استقبال جو ہے وہ ماضی تو نہیں، مضارع ہے نا، فعل ہے، تو فعل پر داخل ہوتا ہے. ہاں جی. اور جو سین جو ہے اس میں سوفا کے نسبت زیادہ قرب. اب دونوں جو ہے نا سوفا بھی قریب کے لیے، استقبال کے لیے، اور سین بھی استقبال قریب کے لیے. تو سب سے زیادہ قریب والا معنی کس میں آتا ہے؟ سین میں. یعنی سین بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، سوفا بھی مضارع پر داخل ہوتا ہے. دونوں جو ہے نا قریب لانے کے لیے ہوتا معنی، لیکن زیادہ قریب کون کرتا ہے؟ سین. یہ گرامر ہے. دیکھو نہیں، اب آپ کو یہ پتہ ہو تو پھر آپ کسی سے بات کریں تو پھر اس سے پوچھیں جناب پہلے تو ہمیں بتاؤ کہ سین اور سوفا میں کیا فرق ہے، سین کس معنی میں آتا ہے، سوفا کس معنی میں آتا ہے. تو اس علم کا فائدہ ہے نا کوئی نہ کوئی. تو جب آپ کو یہ چیزیں آتی ہوگی تو جاہل آدمی آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا. اس کو پتہ ہے کہ جی انس مجھ سے نا کوئی مشکل بات پوچھ رہا ہے تو میں خاموشی سے آنکھیں بند کر کے ادھر ادھر ہو جاؤں، اس کے ساتھ جھگڑوں نہیں. ہاں جی. تو کتنی نشانیاں ہو گئی فعل کی؟ پہلی قد، دوسری سین، تیسری سوفا. یہ تین نشانیاں ہو گئی. چوتھا خاصہ فعل کا حرف جزم ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہوگا نا، آپ نے بڑی دفعہ پڑھا ہے. ہاں دیکھ لن یضربا، یہ جزم ہے. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے سوچو، پہلے تولو پھر بولو. ہاں جی. انس کہتا ہے نہیں، پہلے بولو پھر تولو، پہلے بول دو پھر سوچو. تو یہ جزم جو ہے یہ کس کا خاصہ ہے؟ فعل کا خاصہ ہے. یعنی جیسے لم یضرب جو ہے یہ جزم کس پر آتی ہے؟ ضربہ. یہ ماضی پر تو نہیں آتی نا. آخر میں ماضی کے آخر میں جزم آتی ہے؟ نہیں آتی نا. نفی مطلق میں، نفی مؤکد میں نہیں نہ آتی. تو جس پر بھی آتی ہے، جہد پہ آتی ہے تو وہ فعل ہی ہے نا. تو جزم خاصہ کس کا ہے؟ فعل کا. ہاں جی. تو یہ فعل کے ساتھ خاص ہے. ہاں جی. اور اس کی مثال کیا ہے؟ ہاں ایگزامپل، ہاں لم یضرب. لیکن ہم آپ کو تھوڑا سا آگے لے چلتے ہیں. یہ جو جزم آتی ہے نا، ہاں لم یضرب، تو یہ اس کا خاصہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ فعل کی نفی کے لیے آتا ہے. کس کی نفی کے لیے آتا ہے؟ فعل کے. یعنی آتا نا جزم، جہد. یہ جہد ہو گیا نا. جہد کا معنی کیا ہے؟ جہد کا مفہوم کیا ہے؟ ہاں
یہ پہلے کیا پڑھا تھا اس میں طرف بیائی میں جہد نفی فعل را نفی فعل ماضی را گویند ماضی کے فعل کی نفی کرتا ہے. ہاں جی یعنی جب یضرب آیا اور پھر لم آیا لم یضرب تو معنی کیا ہو گیا نزد کیا تھا اور ماضی کا معنی کیا تھا زاد آن یک مرد ضربہ کا کیا معنی تھا زاد آن یک مرد. ہاں جی تو انکار ماضی را گویند جہد کی تعریف کیا ہے انکار ماضی را گویند کہ ماضی کے انکار کو جہد کہتے ہیں جہد انکار ماضی را گویند اور نفی انکار مستقبل را گویند. اب ماضی میں کیا تھا ضربہ کا معنی زد آن یک مرد در زمان گزشتہ. اب ہے تو یہ لم یضرب لم جو آیا یہ کس پر آیا مضارع پر آیا معنی کیا ہوگا نہ زد آن یک مرد تو انکار ماضی ہو گیا نا. تو یہ جو ہے نا یہ جزم خاصہ کس کا ہے فعل کا. ہاں جی اب یہ صرف لم نہیں ہے 5 حروف ہیں جو فعل کو جزم دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے کتنے حروف ہیں جو فعل کو جزم دیتے ہیں 5 حروف ہیں. کون کون سے اب میں پڑھتا ہوں یہ جب آپ شرمیات عامل پڑھیں گے نا ترکیب اس میں یہ شعر آئے گا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو یاد کر لیں تو آپ کو یاد رہے. جیسے آپ نے پہلے یاد نہیں کیے نا باؤ تاؤ کاف و لام و واو منزو مزخلا نے نا یاد کیے. ہاں جی یا آپ نے جو تھا وہ جو 7 اقسام کا تھا ہاں جی سیست و مثال است و مضاف لفیف و ناقص و معموز اجوف وہ بھی نہیں یاد کیا. ہاں جی اور حرف علت وہ بھی یاد نہیں کیا. حرف علت نام گویند واو الف یائرہ ہر کرا درد رسد گویند وائرہ کہ پتہ نہیں کیا کیا وہ مجھے بھی یاد نہیں آپ نے وہ بھی یاد نہیں. تو اگر یاد کر لیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی اور آپ کو فائدہ ہوگا اس کا. سمجھ آئی نا یہ شعر یاد کر لیں آپ. تو یہ شعر ہے شرمیات عامل کا کیا ان سنم ان لم لما لام امر لائے نہیں نیز یہ پہلا مصرع ہے. 2 مصرے ہوتے ہیں نا شعر کے ان لم لما لام امر لائے نہیں نیز این 5 حرف جازم فعل اند ہر ایک بے دغا. ہاں جی تو 5 حرف بتایا نا ان 5 میں سے کوئی بھی آ جائے تو یہ فعل کو کیا دیتا ہے جزم دیتا ہے. یہ فعل کا خاصہ ہے. دیکھیں میں بتاؤں مثال نصر ینصرو میں لم ین بولیں یار آپ نے پڑھی نصر اتنی تو پڑھی ہے نا آپ کیا ہے لم ینصر جزم آئی نا. اچھا اگے لما اگر آ جائے ینصرو پر تو پھر کیا ہوگا لما ینصر. لما اگر آ جائے نا لم کی جگہ لما آ جائے تو کیا پڑھیں گے لما ینصر. آگے لام امر کا لے ینصر انصر انصر لتنصر لینصر لینصر آیا نا. تو لام امر کا جو ہے نا یہ بھی آئے گا تو جزم دے گا فعل کو. نہیں کیا ہے لا ینصر لا تنصر ہے نا تو نہیں بھی دے گی. ہاں جی اب 5واں آگے ان تنصر انصر ان تنصر انصر اگر تو مدد کرے گا میں بھی کروں گا ان تنصر انصر. تو اب کیا ہوا جیسے قرآن میں قرآن میں یہ دیکھیں کل شریف پڑھیں آپ لم یلد ولم یولد. تو اصل میں کیا تھا یالدو تھا نا والد یالدو اور یولدو مجہول کیا تھا یولدو اور معروف کیا تھا یالدو. ہاں جی یالدو تو یالدو اس پر لم آیا تو کیا بنا لم یلد. یولدو یہ تھا فعل مجہول تھا تو اس پر لم آیا تو کیا ہو گیا. تو لم جو ہے نا جب یہ آ جائے لم آ جائے لما آ جائے لام امر آ جائے لا نہیں آ جائے یا ان آ جائے تو یہ فعل پر آ جائیں تو فعل کو جزم دیتے ہیں. کتنے خاصے ہو گئے ہاں
قد، سین، صوفہ اور جازمہ، حروف جازم، یہ پنجوں میں سے جو جزم دینے والا ہے، یہ یاد رکھنے آپ نے. ہاں جی، تھوڑے سے ہیں، 10 ہیں، تھوڑے جلدی یاد ہو جائیں گے. پانچواں خاصہ فعل کا جو ہے ضمیر مرفوع متصل بارز کا متصل ہونا. ضمیر مرفوع متصل بارز، یہ تھوڑا سا آپ کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. ان میں تھوڑے سے کان جو ہے نا ان کے میل نکال کر بیٹھو اور سنو میرے پاس. سمجھ آئی نا؟ ہاں، ضمیر مرفوع متصل بارز، اس کی جلدی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ کو ابھی اگر سمجھو گے تو جب اگلا سبق آئے گا اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ضمیریں کتنی ہیں؟ ضمیریں کتنی ہیں؟ ضمیر سمجھتے ہو نا؟ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ یہ جو اب ہوا، ہما کہتے ہو، زاربا، زاربا کا معنی کیا ہے؟ ہاں، مارا. He hit. زور سے بولنا. اس نے مارا. یہ اس نے کہاں سے نکالا آپ نے؟ یہ ضمیر ہے. Oh, like یضربو کا کیا معنی ہے؟ وہ مارے گا. تو وہ مارے گا، وہ جو ہے یہ کہاں سے لائے آپ؟ یہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ہاں، تو ضمیریں کتنی ہیں؟ 70. ضمیریں کتنی ہیں؟ 70 ہیں. اس میں جو ہے 14 یہ صیغے کتنے ہوتے ہیں ماضی میں؟ مضارع میں 14 ہوتے ہیں نا. تو اگر یہ 14 5 دفعہ اگر 14 ہو تو کتنے بنتے ہیں؟ ہاں، 70. صحیح ہے نا؟ تو یہ ماضی کے صیغے اور مضارع کے. یضربو، یضربان، یضربون، تضربو، تضربان، یضربنا، تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربنا، اضربو، نضربو. کتنے ہو گئے؟ 14. اب یہ 14 ہے نا، 14 ضمیر مرفوع متصل. کتنا؟ ضمیر مرفوع بارز متصل 14 مرفوع منفصل. کتنے ہو گئے؟ 28. اور 14 منصوب متصل اور 14 منصوب منفصل اور 14 مجرور متصل. کتنی ہو گئی؟ ہاں، 70. یہ آپ نے 70 ضمیریں یاد رکھنی ہیں، لیکن میں ساری آج آپ کو نا تفصیل میں نہیں بتاؤں گا. آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ ضمیر جو ہے نا یہ 2 قسم ہوتی ہے. ضمیر کیا ہوتی ہے؟ 2 قسم ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بارز، ایک ہوتی ہے مستتر. ایک ہوتی ہے بارز، با الف را زا، زیج ہوتی ہے. بارز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپن. بارز کا کیا مطلب ہے؟ اوپن، جو نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جو ہوتی ہے نا مستتر، وہ ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہو. ہاں، جو چھپی ہوئی ہو. ہاں نہیں، مستتر. یہ سطر ہوتا ہے نا، سطر بھی میں چھپانا ہوتا ہے نا. تو مستتر جو چھپانے، جو چھپی ہوئی ہے، مستتر یا مستتر جو بھی بولتے ہو آپ اس کو. ہاں جی، مستتر جو چھپی ہو. بارز وہ ہوتی ہے جو ظاہر پڑی جائے. مستتر ہوتی ہے جو ظاہر نہ پڑی جائے بلکہ کولوں اعتبار کیتا جائے. سمجھ آئی نا؟ اب اس میں آپ ایک چھوٹا سا اور فرق بتا دوں. ایک ہوتا ہے جو صرف پڑھنے والے، جیسے آپ لوگوں نے صرف پڑھی تو آپ کون ہو؟ صرفی. صرف پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ صرفی. اور نحو پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ نحوی. تو یہ پیرالل چلتے ہیں. الصرف العلوم، صرف علوم کی ماں ہے، والنحو ابوہا، اور نحو جو ہے یہ باپ ہے.
تو فیملی سے نہ ناو نکلتی ہے نہ صرف نکلتی ہے، دونوں جو ہیں ماں اور باپ یہ فیملی کا حصہ ہے، پیرالل چلتے ہیں، لیکن مرد عورت میں فرق ہے نا کہ نہیں ہے نا، اسی طرح صرف اور ناو میں بھی فرق ہے۔ میں مثال یہاں دوں آپ کو کیسے، آپ جب ماضی پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ماضی پڑھیں ذرا، کسی بھی باب کی ماضی پڑھیں۔ ہاں وہ 14 سیغے پڑھیں نا آپ، ضرب ضربا ہاں وہ زور سے بولو نا، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضرب بس ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، یہ کون سے سیغے ہیں؟ 6۔ مذکر غائب مؤنث بھی تو ہے نا، غائب غائب ہاں تو یہ کس کے سیغے ہیں؟ غائب کے سیغے ہیں۔ کس کے ہیں؟ آگے ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا، یہ کس کے سیغے ہیں؟ مخاطب مخاطب کے، ہاں، اور ضربتو ضربنا یہ متکلم کے ہیں نا، واحد یا جمع کے، یہ کس کے ہیں؟ متکلم کے۔ صرف کا یاد رکھیے، میں جو قاعدہ بتانے والا ہوں، صرفی جب بھی گفتگو کرے گا پہلے غائب کے صیغے بولے گا، پھر مخاطب کے صیغے بولے گا، اور پھر متکلم کے صیغے بولے گا۔ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ ضربا سے ضربنا تک غائب، ضربتا سے ضربتنا تک مخاطب، اور ضربت و ضربنا یہ 2 صیغے متکلم کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مضارع میں دیکھ لیں، یضربو سے لے کر یضربنا تک غائب، صحیح ہے؟ تضربو سے لے کر تضربنا تک مخاطب، اور اضرب و نضربو یہ متکلم کے صیغے ہیں، ہاں جی؟ تو صرفی جو ہے یہ صیغوں کے کہاں سے لے گا؟ غائب اور مخاطب اور متکلم، کتنے صیغے ہو گئے؟ 14۔ ناوی جو ہے وہ کہے گا نہیں، ہم نے ضرور اختلاف کرنا صرفیوں سے، اس نے کہا کہ ہم جو ہوتا ہے نا کہ ہم تو بادشاہ ہیں نا، نحویاں زا مغز باشا چون شاہاں، ہاں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ صرفیاں را مغز باشا چون سگاں، صرفیوں کا مغز ہوتا ہے کتے کی طرح، جیسے کتا چپ نہیں کرتا نا، صرفی بھی اگر یاد کرے گا صرف کو تو یاد ہوگی۔ صرفیاں را مغز باشا چون سگاں، نحویاں را مغز باشا چون شاہاں۔ نحوی جو ہے نا بڑے اس دماغ سے سوچے گا کہ یہاں کون سا قانون لگتا ہے، یہاں کون سا قانون لگتا ہے، وہ بادشاہ ہے نحوی۔ اور صرفی جو ہے نا ان کو بہت یاد کرنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے۔ تو یہ شعر میں نے نہیں بنایا، صرفیوں نے بنایا۔ اب جو ہے نا میں نے بتایا کہ نحوی صرفی جو ہیں وہ غائب کے صیغے، پھر مخاطب کے، پھر متکلم کے۔ نحوی کہتے ہیں نہیں، پہلے متکلم کے صیغے، پہلے متکلم کے صیغے 2، پھر مخاطب کے صیغے، کہتے ہیں پہلے ہم اپنی بات کریں گے، پھر جو سامنے بیٹھا اس کی، اور جو غائب ہے جو یہاں سے 3rd پرسن ہے اس کی بات میں بات کریں گے۔ تو نحوی کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ پھر مخاطب بندن غائب۔ آپ کو سمجھ آئی اس بات کی؟ اب یہ تو ایک فرق ہو گیا، ایک فرق میں اور بتاؤں آپ کو، وہ فرق یہ ہے کہ صیغے کتنے ہیں، ضمیریں کتنی ہیں؟ 70۔ بعض لوگوں نے ضمیریں بتائی ہیں 60، بعض لوگوں نے کتنی بنائی ہیں؟ 60۔ جنہوں نے 70 بنائی ہیں انہوں نے کہا 14 صیغے ضمیر بارز متصل کے، 14 منفصل کے، 14 جو ہے منصوب متصل کے، 14 منصوب منفصل کے، 14 مجرور متصل کے، مجرور منفصل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 70۔ تو دوسرے نحوی جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 60 ہیں صیغے، کتنے ہیں؟ 60۔ وہ کیوں 60 بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا صیغہ تضربو Oh, it comes 2 times. 2 ٹائم، جو 2 ٹائم آئے 2 times 5 times. وہ 5 نکال دیے نا تو 10 نکل گئے، تو کتنے صیغے بچ گئے؟ 60۔ ہاں سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ ہاں جی، نحوی بن رہا ہے۔ تو جس نے 60 بنایا انہوں نے کیا کہا کہ جو ڈبل ہیں ان کو نکال دو، ٹھیک ہے؟ جب ڈبل نکال دیے تو صیغے کتنے ہو گئے؟
60 60. اب سمجھ آئی کہ بعض کتابیں جب آپ پڑھیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ ضمیریں 60 ہیں، کچھ کہیں کہ ضمیریں کتنی ہیں 70 ہیں. تو پتہ چلا کہ جو 70 کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں، جو 60 کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں. اب یہ تو آپ کو بتایا ہم نے کہ جو ہے نا ضمیریں یا 70 ہیں یا 60 ہیں. تو اس میں آسانی ہے کہ اگر آپ نے 60 بنانے ہیں تو جو ڈبل صیغے آئے ہیں ان کو نکال دو، کیوں ڈبل کیوں آپ کاؤنٹ کرتے ہو اس کو، ٹھیک ہے نا. اور جو سنگل ہیں ان کو گن لو تو 12 ہیں. وہ جب 12 ہوں گے تو 12 جو 12 کو ملٹیپلائی کرو تو 5 کے ساتھ کتنے ہو گئے 60. اور اگر 14 کو کرو تو 70 ہو گئے. ہاں جی، اب یہ ہو گیا. اب یہ جو ہے نا اب لکھ لیں آپ. پہلا جو ہے نا وہ ہے 14 ضمیر مرفوع متصل کی. مرفوع ضمیر مرفوع متصل. متصل مطلب جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. اور جو منفصل ہے اس کا مطلب ہے کہ جو سیپریٹ ہو، جو سیپریٹ ہو. ہاں جی. اب میں ایک اور فرق آپ کو بتاؤں. مرفوع نشانی کس کی ہے؟ فاعل کی. فاعل مرفوع ہوتا ہے نا، ضرب زیدن. ہاں سمجھے رضا صاحب؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے نا، ضرب زیدن. ہاں اور جو ہے مفعول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. ضرب زیدن امرن، امرن. ہاں جی. اور جو مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. مررت بے زیدن، بے زیدن. 3 چیزیں ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور. مرفوع نشانی کس کی ہے؟ فاعل کی. اور منصوب نشانی کس کی ہے؟ مفعول کی. 2 زبریں جس پر آئیں. اور جو ہے نا مجرور نشانی کس کی ہے؟ مضاف الیہ کی. ہاں جی. کلو فاعل مرفوع، کلو فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. وکلو مفعول منصوب، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے. وکلو مضاف الیہ مجرور، اور ہر مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو مجرور نشانی کس کی ہے؟ مضاف الیہ کی. فعل پر زیر نہیں آتی. ہاں جی. اور اسم سے پہلے حرف جر آتا ہے. ہاں جی. تو فاعل جو ہوتا ہے وہ نشانی ہے مرفوع کی، مرفوع نشانی ہے فاعل کی، منصوب نشانی ہے مفعول کی، اور مضاف الیہ مجرور نشانی مضاف الیہ کی. یہ سمجھ آ گئی نا؟ اب دیکھو، اب 3 ضمیریں تھیں نا، 3 مرفوع، منصوب اور مجرور. ہاں سمجھ آئی نا؟ مرفوع، منصوب، مجرور. اب ہر ایک 2 قسمیں ہیں: مرفوع متصل اور مرفوع منفصل. متصل جو بالکل جڑی ہوئی ہو اندر، اور منفصل جو علیحدہ سیپریٹ ہو. اسی طرح منصوب جو مفعول کی نشانی ہے، منصوب متصل اور منصوب منفصل. اور مجرور متصل، وہ مرفوع نہیں، وہ منفصل نہیں ہے. اب اگر یہ سمجھ آ گئی تو میں آگے چلوں. ہاں اچھا، میں آپ کو مثال دوں. ضمیر بارز اور مستتر کی. یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا مشکل ہے. یہ سمجھانے والے پڑھانے والے بھی اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں. اب جو ہے نا ضربا، ضربا جو سیکنڈ صیغہ ہے ماضی کا، وہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے نا. کیسے پتہ آپ کو تثنیہ کا؟ نہیں پتہ کیسے آپ کو چلا؟ الف ہے. گڈ. ضربو وہ کیا ہے؟ جمع. اب یہ جو الف ہے نا، یہ ضمیر بارز ہے. یہ الف سے پتہ چلا
کہ اس کو اس کا معنی آپ کیا کریں گے؟ دو مردہ یا یک مرد کریں گے؟ دو مردہ. کیسے کریں گے؟ اس الف کی وجہ سے. تو الف جو ہے یہ ضمیر ہے بارز جو سامنے نظر آتی ہے. جب ذرا با لکھیں آپ ناصرا لکھیں تو الف نظر آتی ہے نا, تو بارز کے کون سی ہوتی ہے؟ جو نظر آئے. بارز کون سی ہوتی ہے؟ جو نظر, یہ نظر آ رہی ہے, یہ ضمیر ہے, یہ ضمیر بارز ہے. ضربو میں کون سی ضمیر ہے؟ واو. یہ واو جو یہ بارز ہے یعنی یہ نظر آ رہی ہے. تو ضربا ضربو, ہاں جی, یہ جو ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما, یہ جو آپ کو تا تما تم تے تما تننا یہ ضمیریں ہیں نا, یہ نظر آ رہی ہیں نا, تو یہ ضمیر کیا ہے؟ بارز اور متصل ہے کہ بالکل ساتھ چمٹی ہوئی ہیں. سمجھ آئی نا؟ تو یہ ضمیر ہیں 14 ضمیریں جو ہیں ضمیر مرفوع متصل علیحدہ نہیں ہے. اور میں اب آپ کو بناؤں منفصل مرفوع منفصل. ضربا ہوا, یہ ہوا ملا ہوا یا علیحدہ ہے؟ علیحدہ. یہ منفصل ہے. ضربا ہما, ہاں, ضربو ہم, ضربت ہیا, ضربتا ہما, ضربنا ہننا, ہاں, ضربتا انتا, ضربتما انتما, ضربتم انتم, ضربتے انتے, ضربتما تما انتما, ضربتنا انتنا, ضربتو آنا, ضربنا نحنو. یہ 14 ضمیریں کون سی ہو گئیں؟ آنا نحنو, انتا انتما انتم انتے انتما انتنا, ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. میں نے نحوی طریقے سے بتائی ہے, صرفی طریقے سے بتائیں. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم انتے انتما انتنا, آنا نحنو. یہ کون سی ضمیر ہے؟ منفصل. یہ کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع منفصل. علیحدہ نظر آ رہی ہے نا, یعنی یہ ادھر اندر چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ ضمیر مستتر ضمیر ہے مرفوع ہاں, لیکن ہے کون سی؟ منفصل. اور جو میں نے پہلے بتائی آپ کو کہ ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتما ضربتم ضربتے, اس کے اندر جو ہے وہ ضمیر جو ہے نا وہ بارز ہے اور مرفوع ہے, متصل ہے. کتنی ہو گئی؟ 28 ہو گئی نا, 28 ہو گئی. اب آ گئی ہمیں اگلی, یہ تو فاعل کی نشانی ہو گئی نا, یہ فاعل کی نشانی ہو گئی. اب آ گئی مفعول کی, وہ جو ہوتی ہے ضمیر منصوب, ایک منفصل ایک متصل. ہاں جی, متصل کی مثال جیسے ضربا فعل ماضی معلوم ہے نا, تو اس کو آپ ضمیر آگے لائیں ضربہو. کیا یہ ہو جو ہے نا یہ مفعول ہے, فاعل نہیں ہے. ضربا کے اندر ہوا ہے اور جو ہے نا یا جو ضربہ ہو جو ہے نا یہ مفعول ہے اور آگے فعل اس کا بعد میں ذکر کریں گے اگر آئے گا تو, نہیں تو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل بن جائے گی. ضربہو ضربہما, ہاں جی, ضربہما ضربہو ضربہما ضربہم, ہاں جی, آگے ضربہا ضربہما ضربہنہ, ہاں جی, آگے ضربکا ضربکما ضربکم ضربکے ضربکما ضربکنہ, اور آگے جو ہے ضربنی ضربنا. یہ کون ہے؟ یہ مثال کس کی؟ متصل کی. یہ ضمیر ساتھ ملی ہوئی ہے نا, آپ پڑھیں اس کو 14 سیکھیں. ہاں, ضربہو ہما, ہاں, ہا,
ہما ضربهن ضربہن ضربهن آگے ضرب کا کا ضربكما ضربكم ہاں ضربکی ضربکما ضربکن ضربكن ضربنی ضربنی ضربنا ہاں تو یہ کون ہے؟ یہ منصوب متصل ہے، مفعول کی جگہ ضمیر آئی ہے، یہ کیا ہے؟ منصوب متصل۔ اب منصوب منفصل وہ کون سی ہے؟ ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن، بولو نا، ایاکا ایاکما ایاکم ایاکے ایاکما ایاکن ایایا ایانا۔ یہ ضمور 14 ضمیریں کس کی ہو گئی؟ یہ منفصل ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ ہاں جی 54 56 ہو گئی۔ اب آگے مجرور جو مضاف الیہ ہے اس کی نشانی، وہ متصل ہے، وہ منفصل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ متصل ہے، منفصل نہیں ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ ہاں جی ہم پہلے ناوی شروع کریں۔ لی لنا لکا لکما لکم لکے لکما لکنہ لہو لہما لہم لہا لہما لہن۔ اور اگر صرفی گنے تو لہو لہما لہم لہا لہما لہن لکا لکما لکم لکے لکما لکنہ لی لنا۔ یہ مجرور ہے نا، لام جارہ ہے نا، تو اس کے ساتھ جو اب لی لنا یا لہو لہما جو آیا تو یہ مجرور متصل ہے۔ تو یہ کتنی ہو گئی؟ ہاں 70 ہو گئی۔ یہ آپ اتنا یاد کر لو، 14 ضمیریں جو ہے مرفوع متصل کی ہیں بارز کی، 14 ضمیریں مرفوع منفصل کی ہیں۔ جو مرفوع ہے نا یہ نشانی فاعل کی ہے، اور آگے منصوب 14 منصوب متصل کی ہے، 14 منصوب منفصل کی ہے۔ ہاں جی 56 ہو گئی، یہ مفعول کی نشانی ہے، اور 14 جو ہے نا مضاف الیہ مجرور متصل، اس کی منفصل نہیں آتی، متصل کی ہے، تو یہ 70 ضمیر ہو گئی۔ اب یہ تو تھی ضمیریں۔ اب ہم جو بتا رہے ہیں نا پانچواں جو ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز، یہ خاصہ کس کا ہے؟ فعل کا۔ ہاں جی یہ خاصہ فعل کا ہے۔ دوسری جو ہے نا جو مجرور ہے یا جو یا ہا یا ہما ہے وہ مفعول ہے، فعل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو فعل کے ساتھ کس کا تعلق ہے؟ جیسے ضربتو میں آپ کو ساتھ ملی ہوئی ہے نا تو ضربتو جب میں کہوں تو آپ کو پتہ ہے کون سا سیگا ہے یہ؟ واحد متکلم کا۔ تو کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو کے ساتھ، ہاں تو کے ساتھ پتہ چلا۔ تو ملی ہوئی یہ ساتھ علیحدہ نہیں ہے، اور یہ بارز ہے، دیکھ بھی رہے ہیں آپ، اور ہے بھی مرفوع متصل، تو یہ جو ہے نا یہ نشانی ہے کس کی؟ فاعل کی۔ سمجھ آئی نا؟ ہاں جی اگر یہ فاعل کی نشانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں جو ہے نا یہ لفظ مورب ہو، یعنی مورب ہو جو کہ جہاں زبر زیر پیش آ جائے اور یہ ابتدا میں ہو تو یہ مبتدا واقع ہوگی یہ ضمیر۔ لیکن یہ آپ کو اس طرح سے پتہ چلے گا، یہ مجھے پتہ ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں نے اس کا آپ کو یہ بتا دیا۔ تو ضمیر مرفوع متصل مستتر اسم میں بھی آتی ہے، ہاں جی تو ضمیر مرفوع متصل جو ہے نا یہ خاصہ اسم کا ہے بارز، لیکن مستتر بھی آتی کبھی کبھی، لیکن اس کو یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی تو سننے والے بھی کنفیوز ہوں گے، پڑھانے والے بھی کنفیوز ہوں گے، میں آپ کو لمبے چکروں میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اسم کا ہے آپ نے ہاں فعل کا ہے؟ ہاں فعل کا خاصہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ضمیر مرفوع متصل مستتر جو ہے نا یہ اسم میں بھی آتی ہے۔ ہاں جی ضمیر مرفوع منفصل متصل جو ہے مستتر ضمیر مرفوع متصل مستتر اسم میں بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے، جیسے زاربان میں ہے، ہما میں۔ صحیح ہے؟ اینی ہاؤ یہ 5 خاصے ہو گئے۔ انس احمد نیند تو نہیں آئی؟ ہاں یہ اچھی بات یہ ہے کہ ویڈیو ہے، آپ اس کو 20 دفعہ سنو گے تو
میں تو اس میں نہیں تھکوں گا، لیکن آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی جتنی تفصیل سے میں بتا رہا ہوں۔ بہت استاد پڑھاتے ہوں گے بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن میرا نہیں خیال کتنی تفصیل سے آپ کو بتاتے ہوں گے۔ ہاں جی، اگرچہ بہت اچھے اچھے علماء مدرسین ہر جگہ موجود ہیں، میں تو ان جیسا نہیں ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہاں جی، چھٹا خاصہ فعل کا آپ نے 5 دیکھ لیا نا، قد، سین، سوفا، حروف جازمہ، لم جو ہے، اور ضمیر مرفوع متصل بارز، کتنی ہوگی؟ 5۔ چھٹا خاصہ اسم کا تا ساکن، تا ساکن جو متصل ہو۔ آپ کو جو ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، جاد، نفی، نہیں، امر نہیں، اس میں پوری جو صغیریں آپ نے پڑھی ہیں ضاربہ سے فعل ماضی سے لے کر اعلیٰ تک، آپ ایک صیغہ مجھے بتائیں جہاں تا ساکن آئے۔ کیا بات ہے! میں ایسے تو نہیں کہتا کہ انس جو ہے نا اس کا کلاس میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ کیا ضربت ہے؟ ہاں جی، یہ تا ساکن جب فعل میں آ جائے، جیسے ضربت، نصرت، علمت، ہاں جی، شرفت، حسبت، یہ جتنے یہاں بھی آ جائے، تا ساکن آ جائے، ہاں جی، تو یہ کس کا خاصہ ہے؟ یہ فعل کا خاصہ ہے۔ یہ تا ساکن، یہ یاد رکھیے، تا ساکن جو ہے یہ خاصہ کس کا ہے؟ جب متصل ہو، تا ساکن متصل ہو، جیسے ضربت ہے، اس میں آخر میں تا ساکن ہے، یہ تا ضمیر نہیں ہے، یہ تا ضمیر نہیں ہے کہ آپ جیسے بولیں کہ جیسے ضربتا میں تا ضمیر ہے انتا، ہاں جی، ضربت میں تا ضمیر نہیں ہے، ضمیر اس میں ہیا آئے گی، لیکن یہ نشانی ہے کہ یہ خاصہ کس کا ہے؟ فعل کا، تا ساکن۔ ہاں جی، اس کی ضمیر ہیا ہے جو چھپی ہے، ضربت ہیا، ہاں جی، لیکن یہ ضربت جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ خاصہ فعل کا ہے، تا ساکنہ یاد رکھیے۔ ویری گڈ، 6 ہو گئے۔ 7واں خاصہ فعل کا امر ہونا۔ امر جو ہے یہ کبھی اسم نہیں ہوگا، امر کبھی اسم نہیں ہوگا، اور امر کے آخر میں کیا ہوتی ہے؟ جزم۔ امر کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، جزم ہوتی ہے نا۔ اس کی مثال بتائیں آپ۔ اضرب یا اسجد، یعنی وہ جو ہے نا وہ جزم آخر میں آتی ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ 8واں خاصہ فعل کا نہیں ہونا۔ نہیں پڑھیے کون سا ہے؟ کمان، لا یضربو، نہیں پڑھنا۔ آپ کو کہاں خیال ہے آپ کا؟ ہاں نہیں دیکھا نہیں، میں پوچھتا ہوں، نہیں کا صیغہ پڑھ، لا تضرب، تو کیا دیتے کیا تم سوچ میں پڑھ گیا ہے؟ امر کون سا؟ اضرب، یہ خاصہ فعل کا ہے، اور جو ہے 8واں خاصہ کیا ہے؟ نہیں، لا تضرب، ہاں جی، لا تضرب، یہ اسم تو نہیں ہے نا، یہ فعل خاصہ ہے اس کا۔ 8 ہو گئے۔ 9واں خاصہ فعل کا جس کے آخر میں نون تاکید آ جائے۔ خاصہ کس کا آ گیا؟ جس کے آخر میں نون تاکید کیا جائے۔ ناؤ تاکید ثقیلہ بھی ہے اور تاکید خفیفہ بھی ہے۔ آپ پڑھیں کوئی؟ ہاں، جس کے آخر نون تاکید آ جائے۔ ہاں 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 ہاں، اب یہ نا اضربن، لام کے ساتھ، لام تاکید کے ساتھ پڑھیں، لینصرن، لینصرن، ہاں،
اور لا تنصرن، لا تنصرن، لا تنصرن یہ آتے ہیں نا، تو یہ خاصہ کس کا ہے؟ ہم کبھی یہ سب میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ نہیں پڑھا، کس میں آتا ہے؟ یہ جو آج کل جھگڑا چل رہا ہے مفتی طارق مسعود کا، ہاں جی، لنصفعن، لنصفعن بالناصیہ، ناصیۃ کاذبہ، سورت جو ہے علق میں، ہاں جی، تو لنصفعن کیا ہے؟ فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل ہے نا، تو اس پر تاکید آئی ہے نا، تو دو تاکیدیں آ سکتی تھیں اس پر، فعل پر دو تاکیدیں آتی ہیں، کون کی؟ نون تاکید ثقیلہ بھی آ سکتی ہے اور خفیفہ بھی آ سکتی ہے۔ یہاں لنصفعن میں کون سی تاکید ہے؟ خفیفہ ہے نا۔ تو یہ تو طالب علم جو نحو کا، صرف کا طالب علم ہے، نحو کا طالب علم ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ لنصفعن یہ تاکید جو ہے کون سی ہے؟ تاکید خفیفہ، خفیفہ ہے۔ اور یہ قانون ہے کہ کبھی کبھی نون تاکید خفیفہ کو الف سے بدل دیتے ہیں، جیسے ہو نا الف دو زبر ان، آگے میم آگے، لنصفعن، ہاں الف آئی نا، لنصفعن بھی پڑھ سکتے ہیں، ان زبردون ان، نون تاکید خفیفہ، لیکن آپ اس کو الف کے ساتھ بھی بدل سکتے ہیں۔ تو یہ قانون ہے، کتابوں میں آیا تجوید اور نحو کی کتابوں میں کہ آپ لنصفعن الف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود جو ہے نا، اب اس کو سارے دیوبندی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کئی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کئی موافقت کر رہے ہیں، کوئی اپنا اس کے ساتھ مذہبی اختلاف کی وجہ سے جھگڑا کر رہے ہیں، کوئی بے وقوفی اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، کوئی مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں، ہاں جی، لیکن اس کا یہ کہنا، مفتی طارق مسعود کا یہ کہنا کہ قرآن مجید کے اندر غلطیاں ہیں، یہ ایک بہت بڑی اس کی گستاخی ہے کہ جس قرآن کو 1400 سال سے امت یہ کہتی آ رہی ہے اور پوری دنیا کے لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں ہے، ہاں جی، نہ گرامر کی نہ کوئی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ میرے تیرے کلام میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے کلام میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ گرامر تو بنی بعد میں ہے، یعنی آپ نے نحو میں پڑھا نا کہ نحو کو کس نے شروع کیا؟ حضرت علی نے رضی اللہ عنہ، ہاں، آپ نے کہا اپنے اس جو ابو الاسود دوئلی تھا اس کو کہا کہ لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں تو آپ صرف نحو کے قانون بناؤ، تو انہوں نے قانون بنائے، تو صرف نحو تو آئی بعد میں ہے، ہاں جی، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے اس میں گرامر کی غلطیاں ہیں، جبکہ گرامر جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ جہاں گرامر جواب دے جاتی ہے وہاں کہتے ہیں جی شاذ ہے، یہ شاذ ہے، یعنی جہاں گرامر کا کوئی قانون نہیں نہ آتا وہاں دو باتیں کہتے ہیں یہ شاذ ہے، یعنی یہ خلاف قانون ہے، یہ آخری حد ہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کھڑے کر دیے ہم نے، ہم میں کوئی قانون نہیں ملتا، یہ شاذ ہے، ہاں جی، یا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قیاسی نہیں ہے، یہ سماعی ہے۔ سماعی کا کیا مطلب؟ کہ پرانے عرب جو ہیں، قرآن مجید کے نزول سے پہلے کے عرب جو ہیں، ہم نے ان سے عربی اس طرح سنی تھی، لہٰذا قانون اس پر چلے نہ چلے، اس کا جملہ، یہ جملہ جو ہے ان کے قول کے مطابق ہے، جیسے انہوں نے بولا تھا یہ اسی طرح ملتا ہے، لہٰذا یہ سماعی ہے، اس میں کوئی قانون وغیرہ کی محتاجی نہیں ہے، یہ سماعی ہے، عربوں سے سنا ہوا ہے، عرب جو ہے وہ غلط بیان نہیں کر سکتے، ان کی عربی پرانی ہے، مادری زبان ہے، جو انہوں نے بولا وہ صحیح ہے، قانون کو چھوڑو۔ تو جب قانون نہ ملے مولانا کیا کہتے ہیں کہ سماعی ہے، یہ ہم نے عربوں سے سنا ہے، قانون جواب دے گیا نا، جب قانون گرامر جواب دے جا کہتے ہیں یہ شاذ ہے، یہ آپ اکثر نحو میں پڑھیں گے شاذ ہے، یہ سماعی ہے۔ آپ نے جب فارسی پڑھی قاعدہ، اس کے آخر میں جو آپ چھوڑ دیتے تھے، نہیں آتا تھا یہ سماعی ہے، یہ قیاسی ہے، یہ قیاسی ہے، سماعی ہے۔ سماعی کا کیا مطلب؟ کہ فارسی بولنے والے پرانے لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے اس لیے سماعی ہے، قاعدہ شاید نہیں لگتا یہاں۔ جب تمہارے قاعدے جواب دے جائیں تو تم سماعی کہہ دو،
جب تمہارے قاعدے جواب دے تم شاذ کہہ دو تو تم قرآن کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ جو گرامر کے مطابق نہیں ہے؟ اگر قرآن گرامر کے مطابق نہیں ہے اللہ کا کلام تو تم کہاں سے لاؤ گے قانون؟ تو اس نے بہت بڑی غلطی کی، اس نے قرآن کو کہہ کر کے اس کے اندر گرامر کی غلطیاں ہیں، یہ اس کی جہالت کا سبب ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے پڑھا ہی نہیں کچھ۔ دوسری بات جو اس نے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں اور آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب یہ دیکھو، یہ بھی اس کی جہالت کا ثبوت ہے۔ جو میری بات سن رہا ہے وہ نکالے قرآن مجید 21 سپارہ اس کا پہلا رکوع، اس میں دیکھو پہلا لفظ کیسے شروع ہوتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اتلو، پڑھیے میرے محبوب، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے کتاب میں، اس کو پڑھیے۔ تو اگر حضور پڑھ نہیں سکتے تو اللہ نے کیوں فرمایا اس کو پڑھیے؟ غور کیا آپ نے؟ تھوڑی غور کریں نا، کیا فرمایا؟ اتلو 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 ما اوحی الیک، اے میرے محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اتلو، اس کو پڑھیے۔ کس سے؟ من الکتاب۔ کتنا واضح ہے کہ کتاب سے آپ پڑھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، صحیح ہے؟ دوسری بات، دو آیتیں آگے چھوڑ کر آگے چلے، وَمَا كُنْتَ مِن قَبْلِهِ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ، کیسے ہے؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ۔ اس سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، نازل ہونے سے پہلے۔ اب آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ کہا اتلو ما اوحی، اور لکھ بھی سکتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں آپ نے لے کر اپنے ہاتھ سے لکھا، جب انہوں نے کہا نا کہ محمد رسول اللہ مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا دو، بسمک اللہم لکھو، آپ نے حضرت علی نے نہیں مٹایا، آپ نے ان سے لے کر خود لکھا، خود مٹایا، خود لکھا۔ تفسیر روح المعانی دیکھیے، اس کا مقدمہ دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو، جو کاتب تھے، ان کو کیا فرمایا؟ معاویہ بسم اللہ جب لکھو تو با جو ہے نا شروع کی، اس کو لمبا کرو۔ یہ پڑھیں آپ، حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کو لمبا کرو۔ ہاں لمبا لکھتے ہو نا با کو، با لمبا لکھتے ہو نا، آپ نے فرمایا با کو لمبا لکھو، چھوٹی نہ لکھو۔ سین کو اس کے 3 دانت بناؤ، اس کو جیسے پاکستانی لکھتے ہیں نا، پنجابی اردو میں، ایسے لمبی سین نہ لکھو، فرمایا اس کے دانت بناؤ، ایسے آپ نے فرمایا۔ میم کو مدور کرو، میم کا سر گول کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھنا نہیں جانتے تو حضرت امیر معاویہ کو بسم اللہ کی با سمجھا رہے ہیں، سین سمجھا رہے ہیں، میم سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس طرح لکھو، تو کیا مطلب ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے؟ اب اسی آیت کی تفسیر سارے مفسرین کیا کہتے ہیں، کیوں لکھا؟ اللہ نے آپ کو یہ وحی کی تھی یا بتایا تھا یا حکم دیا تھا کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نہ پڑھنی ہے کوئی کتاب، نہ لکھنا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ پڑھیں گے تو کافر یہ کہیں گے کہ یہ قرآن جو آیا نا، یہ معجز نما نہیں ہے، یہ آپ نے کسی بھی جگہ سے پڑھ کر ان کی کاپی کر کے تو آپ نے پیش کیا ہے، سمجھ آئی نا؟ تو آپ کے نہ پڑھنے نہ لکھنے کا کیا معجزہ تھا کہ پورے 40 سال دنیا جانتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سکول میں نہیں گئے، کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے، کتاب لکھ ہی نہیں سکتے۔ تو جب آپ نہیں پڑھ سکتے، نہیں لکھ سکتے، تو معجزے کو ظاہر کرنا تھا کہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے تو فلاں آدمی سے لکھ کر یا فلاں کی کتاب پڑھ کر یا فلاں کی نقل کر کے آپ نے قرآن میں دیا ہے۔
جب یہ شور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، تو سب جب ایمان لائے، اسلام کا ڈنکا بج گیا، تو پھر آپ فرمایا کہ بھائی ہم لکھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں بھی لکھا، اور جو ہے نا حضرت میرے معاویہ کو بھی بتایا کہ ایسے پڑھنا ہے، ایسے لکھنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور کئی ایک مثالیں آپ کی آتی ہیں کہ آپ نے پڑھا بھی ہے، آپ نے لکھا بھی ہے۔ قرآن جب فرما رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب وما کنت من قبلہ ما کنت تتلو من قبلہ، کہ پہلے آپ نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ پہلے من قبل ہی کا لفظ ہے، کیا مطلب کہ اب آپ لکھتے بھی ہو پڑھتے بھی ہو؟ تو اس آدمی کو قرآن مجید کے اس رکوع کا نہیں پتہ، ان آیات نہیں پڑھی اس نے۔ اگر پڑھی ہوتی، اس کے اندر علم ہوتا، تو وہ اس طرح کی بات نہ کرتا وہ، ورنہ۔ اور باقی رہی بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے پاس تو ایسے دلائل ہیں کہ ان کے کتنے بڑے بڑے مولویوں نے جو بڑی کتابیں لکھی ہیں نا، اس میں انہوں نے لکھا ہے، یہ طارق مسعود تو کل کی بات ہے نا، ایک بڑے مولوی کی کتاب میرے پاس ہے، بہت بڑی کتاب ہے، جس پہ اس نے لکھا ہے کہ قرآن میں تحریف لفظی بھی ہے، قرآن میں تحریف معنوی بھی ہے۔ میرے پاس ثبوت موجود ہے، لیکن میں کیوں نہیں کرتا کہ امت میں اتنا پہلے تفرقہ پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے، اب اور بات ایک نکل آئے گی تو اور جو ہے مسئلہ کھل جائے گا۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، ان کو یہ ایسے مارتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کی تفسیریں پڑھیں تو سب پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے ہیں، آپ پڑھنا بھی جانتے ہیں، اور مفسرین نے بہت بہت باتیں لکھی ہیں اس بات میں۔ تو یہ لن نسفان جو ہے، یہ تاکید خفیفہ کا صیغہ ہے، اور الف کا لانا یہ جو ہے نا 1400 سال سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کسی شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے۔ وہ ایک مرزا جیل میں ہے، ایک وہ خباثت کرتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کا اس کی کتابت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سورہ ہجر جو ہے نا، وہ 13واں پارہ ختم ہوتا ہے، اور ایک آیت 13ویں پارے میں ہے، باقی ساری سورت 14ویں پارے میں ہے۔ وہ اس پر اعتراض کرتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ ایک آیت ادھر کیوں لگاتے، وہ ایک آیت بھی جو ہے نا وہ 14ویں پارے میں داخل کر دیتے، وہ ایک آیت 13ویں پارے میں کیوں ہے؟ وہ قرآن پر اعتراض کر رہا ہے۔ 1400 سال سے اتنے بڑے بڑے قاری، اتنے بڑے بڑے عالم، اتنے بڑے بڑے صرفی، نحوی، منطقی، فلسفی، اتنے پڑھے لکھے لوگ آئے، قرآن پر آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور یہ جاہل انسان جو ہے اس کھڈے میں بیٹھ کر وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ہجر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ایک آیت 13ویں پارے میں باقی 14ویں پارے میں ہے۔ ہاں جی، تو یہ ان لوگوں کا حالت یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہے، یہ تو جاہل سے بھی، ان کو جاہل کہنا بھی علم کی جو ہے نا توہین ہے، نہ یہ عالم ہے نہ یہ جاہل ہے۔ باقی یہ کہ علماء آج کل بہت لمبی چوڑی بات کر رہے ہیں اس پر، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ ہم ایک ایک بات کو اس کو ذکر کریں کہ فلاں نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا، ہمارے پہ اتنا ٹائم کہاں ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا یہ تاکید یہ خاصہ فعل کا ہے، چاہے تاکید ثقیلہ ہو یا تاکید خفیفہ ہو۔ 10واں خاصہ، امیر نے 8 لکھے، میں آپ کو 10 بتا رہا ہوں۔ 10واں خاصہ فعل کا مسند ہونا ہے۔ آپ کو اسم تو مسند نہیں ہوتا، اسم تو مسند الیہ ہوتا ہے، لیکن فعل جو ہے صرف مسند ہوتا ہے، فعل مسند الیہ نہیں ہوتا۔ جیسے زیدن ضربہ، زیدن اسم ہے، یہ مسند الیہ ہے، اور ضربہ فعل ہے اور یہ مسند ہے۔ ہاں جی، یہ تو آ گیا، ہم نے 11 قسمیں، 11 خاصے اسم کے بتائے، 10 خاصے فعل کے بتائے۔ اب آ گیا حرف کا جو ہے نا، بس وہ 1 سیکنڈ کی بات ہے۔ وہ کہتے انہوں نے کہا علامت حرف کی یہ ہے، علامت حرف آن است، حرف کی علامت یہ ہے کہ ہیچ علامت از علامات اسم و فعل درو نبوت، یعنی جو حرف کی علامت ہے وہ ادبی ہے۔ ادبی کیا؟ یعنی جس میں نیگیٹیوٹی ہو،
ہاں جی، کیا نیگیٹیوٹی کیا مطلب کہ جو اسم کی بات ہے وہ بھی نہ ہو، جو فعل میں ہے وہ بھی نہ ہو، تو دونوں آدمی ہو گئی نا، نیگیٹیوٹی آ گئی، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو حرف جو ہے جو جس کے اندر فعل کی بھی کوئی علامت نہ ہو، اسم کی علامت بھی نہ ہو، وہ انڈیپینڈنٹ بھی نہ ہو، ان میں زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو کوئی بھی، ہاں جی، اور اس کا کام کیا ہو کہ دو اسم، ایک اسم اور ایک فعل، یا دو اسم یعنی دو اسموں کو ملائے، ہاں جی، یا ایک اسم اور فعل کو ملائے، ہاں جی، جیسے مررت بزیدن یا زید فی المدرسۃ، جیسے میں نے مثال دی، ہاں جی، جیتو من جرسی سٹی الی بیون، ہاں جی، یہ دو اسموں کو ملا رہا ہے، یا فعل اور اسم کو ملائے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے، جس میں نہ اسم کی علامتیں پائی جائیں نہ فعل کی علامتیں پائی جائیں۔ تو یہ تھا نا میر کا سبق جو ہم نے یہاں تک پڑھا۔ اب اس کے آگے معرب و مبنی کی باب آئے گا، اور معرب اور مبنی یہ اسم کی تقسیم ہے پھر آگے، یعنی اسم کی تقسیم ہے نا، اسم یا معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یہ پھر یہ اس کی قسمیں آگے انشاءاللہ جو اگلا سبق آئے گا پھر صرف ایسے کہ نا میر کے صفحہ 18 پر انشاءاللہ اگلا درس اس پہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ تھا آج کا درس۔ اس میں اگر آپ کو بار بار یہ سننی پڑے کتاب، تو اپنا جو ہے ہماری ویڈیو اس کو سنیں، اب بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جزاک اللہ۔